یہ کہانی ہے ایک برطانوی فوجی افسر کی۔ ایک ایسا افسر جس کے ایک فیصلے نے نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ سوچیں، طاقت اور ضمیر کے بیچ جب انتخاب کا وقت آئے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اسی ایک فیصلے کی داستان ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میں فائر کا حکم نہیں دوں گا۔ آپ جانتے ہیں، تاریخ میں کچھ الفاظ گولیوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ یہ انہی میں سے ایک جملہ ہے، ایک ایسا جملہ جس نے ایک فوجی کی تقدیر اور اس کے ضمیر کی جنگ کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ کس نے کہے، کب کہے اور سب سے بڑھ کر کیوں کہے۔ تو چلیں وقت میں ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ تاریخ ہے 13 اپریل 1919 اور جگہ ہے امرتسر کا جلیانوالہ باغ۔ بیساکھی کا دن تھا، ہر طرف جشن کا سما، فضا خوشیوں سے بھری تھی، آزادی کے نعرے گونج رہے تھے۔ لیکن اس جشن کے پردے کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان پل رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ فضا میں ایک تناؤ بھی گھلتا جا رہا تھا۔ انقلاب زندہ باد کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ اسی جوش میں کچھ نوجوانوں نے غصے میں آ کر کنگ جارج پنجم کا مجسمہ جلا ڈالا۔ بس اس آگ کے شعلوں نے برطانوی حکام کے غصے کو چھیڑ دیا۔ اور پھر جیسے ہی یہ خبر لاہور میں گورنر مائیکل اوڈوائر تک پہنچی، اس کا حکم بالکل صاف تھا، اس بغاوت کو ہر قیمت پر کچل دو۔ یہ حکم سیدھا جنرل ڈائر تک پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے فوجی جلیانوالہ باغ کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے اور ان سب کی بندوقوں کا رخ اس نہتے ہجوم کی طرف تھا۔ لیکن ان فوجیوں کی صف میں ایک افسر ایسا بھی تھا جو باقی سب سے بالکل الگ سوچ رہا تھا۔ نام تھا اس کا میجر ایلبرٹ ریمزی میسی۔ اب اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک طرف اپنے افسر کا حکم فائر اور دوسری طرف اس کا اپنا ضمیر جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ نہتے ہیں، ان میں عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ اور بس جیسے ہی فائر کا حکم ملنے ہی والا تھا، میجر میسی ہمت کر کے آگے بڑھا اور سیدھا جنرل ڈائر سے کہا، سر یہ نہتے لوگ ہیں، یہاں عورتیں اور بچے بھی ہیں، ہم ان پر گولی نہیں چلا سکتے۔ یہ اس کی آخری کوشش تھی اور اس ایک جملے پر اس نے اپنا پورا فوجی کیریئر داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس کی اس نافرمانی کی سزا اسے فوراً ملی، اسے کمانڈ سے ہٹا دیا گیا۔ ایک دوسرا آفیسر آگے بڑھا اور پھر گولیوں کی وہ قیامت خیز بارش شروع ہوئی جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے سیاہ کر دیا۔ صرف 10 منٹ 1650 راؤنڈز فائر ہوئے اور میجر میسی وہ بس بے بسی کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں نا، ضمیر کی آواز سننے کی ایک قیمت ہوتی ہے، تو میجر میسی کو کیا قیمت چکانی پڑی؟ اسے یہ قیمت اپنی وردی، اپنے عہدے اور اپنے وقار سب کچھ کھو کر ادا کرنی پڑی۔ برطانوی فوج نے اس نافرمانی پر کوئی دیر نہیں لگائی۔ کارروائی بہت تیز اور سخت تھی۔ سب سے پہلے اسے کمانڈ سے ہٹایا گیا، پھر اس پر کورٹ مارشل چلا، اس کا عہدہ میجر سے گرا کر لیفٹیننٹ کر دیا گیا اور آخر میں سزا کے طور پر اسے واپس انگلینڈ بھیج دیا گیا۔ وہ جسم سے تو انگلینڈ پہنچ گیا تھا، لیکن اس کی روح جیسے جلیانوالہ باغ کی اسی مٹی میں رہ گئی تھی۔ تقریباً 10 سال، ایک دہائی تک اس دن کی معصوم چیخیں ہر رات اس کے کانوں میں گونجتی اور اسے ایک پل بھی چین سے سونے نہیں دیتی تھی۔ پھر کئی سال گزر گئے، اسے دوبارہ ہندوستان بھیجا گیا، لیکن اس بار اس کی پوسٹنگ ہوئی اٹک کے سخت اور بے رحم قلعے میں۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدرت اسے کوئی نیا سبق سکھانے والی تھی۔ وہاں جون کی ایک ایسی دوپہر تھی کہ آسمان سے جیسے آگ برس رہی تھی۔ میسی نے دیکھا کہ ایک سپاہی کو سزا دی جا رہی ہے، اس کی پیٹھ پر اینٹیں لدی ہوئی تھیں اور اسے اس تپتی دھوپ میں چلنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب تھوڑا وقفہ ہوا تو اس سپاہی نے وضو تو کیا، لیکن کمال یہ تھا کہ سامنے رکھا پانی پیا نہیں، ایک گھونٹ بھی نہیں۔ میسی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے سپاہی سے پوچھ ہی لیا، بھائی تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ سپاہی نے تھکی ہوئی لیکن بہت پرعزم آواز میں جواب دیا، میں روزے سے ہوں سر،
بس یہ چند الفاظ میسی کے دل پر جلیانوالہ باغ کے گولیوں سے بھی زیادہ گہرے لگے۔ اس نے سوچا کہ کوئی انسان اپنے عقیدے کے لیے اتنی مشقت کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ سبق تھا جس نے اس کی روح کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اور اس ایک لمحے نے میسی کے اندر سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ یہ اس کی زندگی کے ایک بالکل نئے سفر کا آغاز تھا، ایک ایسی سچائی کی تلاش کا سفر جس نے آگے چل کر اسے ایک نئی پہچان دینی تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ راولپنڈی گیا، وہاں سے اسلام پر کتابیں خریدیں، پھر راتوں کو جاگ جاگ کر قرآن پاک اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ شروع کیا۔ اور پھر ایک رات آئی جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سچائی کو دل سے قبول کر لیا۔ اس نے اپنا نام رکھا عبد الرحمن۔ لیکن اس فیصلے کی قیمت بھی بہت بڑی تھی۔ برطانوی حکومت نے یہ بات برداشت نہیں کی۔ اس کی نوکری ختم کر دی گئی، جائیداد ضبط ہو گئی اور اسے بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ دنیاوی طور پر اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا سوائے ایک چیز کے، اور وہ تھا دلی سکون۔ اب اس کی زندگی کا آخری لیکن سب سے اہم باب شروع ہونے والا تھا۔ تاریخ تھی 26 دسمبر 1930 اور جگہ تھی لاہور۔ یہاں انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں اس نے اپنی پوری کہانی سنائی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک نئی صبح اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس جلسے میں ریاست بہاولپور کے نواب صادق خان پنجم بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے عبد الرحمن کی کہانی سنی تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھری محفل میں کہا، ایسے سچے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور نواب صاحب نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے عبد الرحمن کو ریاست بہاولپور کی فوج یعنی صادق فورس میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے کی پیشکش کی۔ یہ اس کے لیے صرف ایک نوکری نہیں تھی، یہ ایک نئی زندگی تھی، اپنا کھویا ہوا وقار واپس پانے کا ایک موقع، ایک ایسی زمین پر جسے وہ اب اپنا کہہ سکتا تھا۔ بہاولپور آ کر عبد الرحمن نے اپنی فوجی مہارت کو ایک بالکل نئے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے صادق فورس کو جدید بنایا، انہیں نئے جنگی طریقے سکھائے، دفاعی پوزیشننگ بہتر کی، اور سب سے اہم، فوج میں اخلاقی نظم و ضبط پر بہت زور دیا۔ وہ اب صرف ایک افسر نہیں تھے بلکہ ایک رہنما، ایک استاد بن چکے تھے۔ نواب صاحب نے انہیں اتنی عزت دی کہ اپنی ذاتی تلوار انہیں تحفے میں دی۔ یہ بھروسے اور عزت کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ یہی بہاولپور میں انہوں نے شادی کی اور ایک بہت پرسکون اور باوقار زندگی گزاری۔ آخر کار وہ عزت انہیں واپس مل گئی جو ایک دن ان سے چھین لی گئی تھی۔ پھر 1934 میں عبد الرحمن بہت خاموشی سے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑ گئے، ایک ایسے انسان کی کہانی جس نے طاقت کو ٹھکرا کر ضمیر کا راستہ چنا۔ ان کی آخری آرامگاہ آج بھی ڈیرہ نواب صاحب میں موجود ہے، جہاں ان کی ہمت کی یہ انوکھی داستان دفن ہے۔ تو ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے اہم ہے کہ طاقت اور ضمیر کی جنگ میں اصل فتح کس کی ہوتی ہے؟